ماحول میں ایک بہت بڑی جماعت اسلامی، اس کے سب سے بڑے آدمی امیر جماعت، ان کا قافلہ جا رہا ہو اور اتنا کھلی سڑک پر اس طرح سے حملہ ہو جائے، یہ ظاہر ہے بہت بڑا سیکیورٹی لیپس ہے جس کی براہ راست ذمہ داری حکومت پر ہے۔ اس وقت بلوچستان میں بھی اور وفاق میں بھی وہی حکومت ہے، ایک ہی حکومت ہے، اور یہ حکومت کی رسپانسبلٹی ہے کہ نہ صرف یہ کہ وہ اس واقعے کی تحقیق کریں بلکہ ان کو اس کی ذمہ داری قبول کرنی چاہیے کہ یہ ان سے غلطی ہوئی ہے، اور ایک طرح سے صرف غلطی کہہ کر بھی جان نہیں چھڑائی جا سکتی، رسپانسبلٹی انہی کی ہے۔ اس کی کھلی تحقیقات ہونی چاہیے، اس لیے کہ جماعت اسلامی کس کے ہدف میں ہو سکتی ہے اس وقت، کون اس پر حملہ کر سکتا ہے؟ عوام کی خدمت کرنے والی جماعت، امیر جماعت جو لوگوں کے درمیان صلح کروا رہے ہوں، امیر جماعت جو خدمت کے ایک بہت بڑے کام کی نگرانی کر رہے ہوں، سراج الحق صاحب جن کی سرپرستی اور نگرانی میں اس وقت پورے ملک میں چاہے زلزلہ ہو، سیلاب ہو، کام ہو رہا ہے، یتیموں کی سرپرستی ہو، آغوش ہومز ہوں، کفالت یتامہ کے پروگرام ہوں، یا سیاسی بیداری پیدا کرنا ہو، امیر جماعت سراج الحق صاحب اس پارٹی کے امیر ہیں جو پاکستان کی واحد جمہوری جماعت ہے۔ ایک جمہوری جماعت اگر کسی کو جمہوریت کے پیمانے پر ناپا جا سکتا ہے تو وہ جماعت اسلامی ہے، اس کے امیر ہیں، اور ان کے قافلے پر اتنا کھلے عام دن کی روشنی میں اتنی بڑی سڑک پر حملہ ہونا بہت تشویشناک ہے، قابل مذمت ہے، اور حکومت کو اور ریاستی اداروں کو اس کا نوٹس بھی لینا ہوگا، اس کی کھلی تحقیقات بھی کرنی ہوں گی، اور اندر یا باہر کوئی بھی ایسے لوگ موجود ہیں کہ جو اس کے پیچھے موجود ہیں اس کو قوم کے سامنے بھی لانا ہوگا۔ ہمارا یہ مطالبہ ہے کہ اگر ظاہر سی بات ہے کہ باہر کے دشمن بھی اگر حملہ کرتے ہیں تو وہ اندر کے لوگوں سے مل کر کرتے ہیں، وہ کون سا نیٹ ورک ہے جو باہر کے دشمنوں کے لیے کام کر رہا ہے اور وہ کہاں موجود ہے، یہ اداروں کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس کو ایکسپوز کریں۔ آج پاکستان تحریک انصاف نے کراچی کے بلدیہ کے لیے اور اس کی میئرشپ کے لیے جماعت اسلامی کی حمایت کا اعلان کیا ہے، اور ہم پاکستان تحریک انصاف کا، ان کے مرکزی چیئرمین عمران خان صاحب کا اور ان کی پوری لیڈرشپ، کراچی کی لیڈرشپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ انہوں نے اس اہم مسئلے پر، کہ جب کراچی میں طویل عرصے کے بعد بلدیاتی انتخابات ہوئے اور انتخابات کے بعد جو کچھ بھی جس عمل سے ہم گزرے ہیں اس میں حکومت اور اس کی پارٹی نے چاہا کہ کسی بھی طرح سے اس پورے بلدیات پہ قبضہ کر لیا جائے، اور وہ پارٹی جس کو تیسرے نمبر پر ووٹ ملے وہ پہلے نمبر کی پارٹی اپنے آپ کو بنانے میں کامیاب ہو رہی تھی۔ چینہ جھپٹی کے نتیجے میں، یوسیوں کے تعداد، آر او کے ذریعے سے نتائج بدلنے کے نتیجے میں، ریاستی مشنری استعمال کر کے ضمنی انتخاب پر قبضہ کرنے کے نتیجے میں، وہ بہرحال آج کے اس اعلان کے بعد صورتحال بالکل واضح ہو گئی ہے۔ اب جماعت اسلامی اور پی ٹی آئی کے جو نمبرز ہیں ریزرو سیٹس ملا کر جو پروپورشنیٹ بنیاد پر ہمیں ملیں گی وہ 191 ہیں، جبکہ پیپلز پارٹی کے نمبرز ساری چیزوں کے باوجود بھی جو ان کے ابھی نمبر ہیں اور جو ریزرو سیٹس ہوں گی وہ 145 یا 147 ہیں، تو اس طرح ایک ہیوج ڈیفرنس ہے تقریباً 44 سیٹوں کا۔ پیپلز پارٹی از خود یہ کہتی ہے کہ ساری پارٹیاں ہمارے ساتھ ہیں، لیکن اس سب کے باوجود بھی ہم نے دیکھا ہے الحمدللہ کہ اب بہت واضح اکثریت جماعت اسلامی اور پی ٹی آئی کے اس اشتراک کے بعد حاصل ہو گئی ہے، اور میئر انشاءاللہ جماعت اسلامی کا ہوگا۔ اور ہم اتنا حوصلہ بھی رکھتے ہیں اور اتنا ظرف بھی رکھتے ہیں کہ کراچی کی ڈیولپمنٹ کے لیے، کراچی کی ترقی کے لیے، کراچی کو آگے بڑھانے کے لیے، کراچی کے نوجوانوں کی امید بننے کے لیے، اس لیے کہ بہت مایوسی ہے، ہم یہ ظرف رکھتے ہیں کہ ہم سب کو ساتھ لے کر چلیں۔ سیاسی اختلافات ہوتے رہیں گے، نشاندہی ہوتی رہے گی، جو بھی عوام کا حق مارے گا اس کو ایکسپوز کیا جائے گا، جو غلطی کرے گا اس کی نشاندہی ہوگی، لیکن ہم یہ چاہتے ہیں کہ اب یہ ایٹماسفیئر ٹھیک ہو، ماحول صحیح ہو، اور کراچی میں ڈیولپمنٹ شروع ہو،
تعمیر و ترقی شروع ہے. کھنڈر بن گیا یہ شہر. نہ یہاں پر سڑکیں ٹھیک, یہاں سیوریج کا نظام ٹھیک نہیں, یہاں پانی کا نظام ٹھیک نہیں, یہاں پر ٹرانسپورٹ کا سسٹم صحیح نہیں. آپ جس چیز کو دیکھیں یہاں پر لگتا ہے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. تو انشاءاللہ جماعت اسلامی اس کی تعمیر و ترقی میں بھرپور کردار ادا کرے گی, اور پی ٹی آئی نے ہمیں سپورٹ کیا ہے. اب تک ان کی سپورٹ غیر مشروط ہے, لیکن میں خود پی ٹی آئی کے دوستوں کے ساتھ انگیج ہوں, ہماری ٹیم بھی ان سے بات کر رہی ہے, اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم ان کا بھی اہم رول, چاہے وہ ڈپٹی میئر کی صورت میں ہو یا مختلف ٹاؤنز کی صورت میں ہو, ہم یہ چاہتے ہیں کہ ان کا رول ہو. تو وہ ہم بیٹھ کر انشاءاللہ تعالیٰ اس مسئلے کو بھی طے کریں گے, اور ہم دونوں پارٹیاں مل کر انشاءاللہ کراچی کی ڈیولپمنٹ کے لیے کام کریں گے. تو میں ایک مرتبہ پھر پی ٹی آئی کی لیڈرشپ کا شکریہ بھی ادا کرتا ہوں, اور اس عزم کا اظہار بھی کرتا ہوں کہ انشاءاللہ اب یہ شہر اپنے اصل کی طرف لوٹے گا اور ڈیولپمنٹ کا کام شروع ہوگا. میں اس موقع پر یہ ضرور کہنا چاہتا ہوں کہ پاکستان تحریک انصاف کے جو چیئرمین جیتے ہوئے ہیں اور وائس چیئرمین, ان کے اوپر حکومت نے پوری طریقے سے پولیس کو استعمال کر کے اور حکومتی طاقت کو استعمال کر کے ان کو دبانے کی کوشش کی ہے. ان کو پکڑا جاتا ہے, تھانوں میں لے جایا جاتا ہے, اور پھر ان کو آفر کی جاتی ہیں. پیپلز پارٹی کے لوگ آتے ہیں اور پھر کہتے ہیں کہ تم یا تو ہمارا ساتھ دو ورنہ تم جیل جانے کے لیے تیار ہو جاؤ. جو لوگ گھروں پہ نہیں ملتے ان کے گھر والوں کو اٹھایا جا رہا ہے. یہ طریقہ ٹھیک نہیں ہے, یہ آگ سے کھیلنے والا کام ہے جو پیپلز پارٹی یا حکومت سندھ کر رہی ہے. وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اس کے ذریعے سے وہ اپنی اکثریت قائم کر لیں گے. تو آج تو پوری دنیا کے سامنے یہ بات واضح ہو گئی کہ وہ سب کچھ کرنے کے باوجود کراچی کے میئر کے لیے اکثریت ان کے پاس نہیں ہے. جب اکثریت نہیں ہے تو اب پیپلز پارٹی اور حکومت سندھ اس کا ایک مرتبہ پھر یہ امتحان ہے کہ وہ یا تو جمہوریت کو تسلیم کرے, یا تو وہ انتخابی عمل کو تسلیم کرے, یا تو وہ کراچی کے عوام کے مینڈیٹ کو تسلیم کرے, یا وہ یہ فیصلہ کرے کہ ہم جمہوریت کو پامال کر کے دھاندلی کریں گے, قبضہ کریں گے, انسانوں کی منڈی لگائیں گے, اپنے منہ پہ کالک ملیں گے. فیصلہ تیرے ہاتھوں میں ہے, دل یا شکم. فیصلہ کر لے پیپلز پارٹی کہ وہ کالک چاہتی ہے, دھاندلی چاہتی ہے, جمہوریت دشمنی کرنا چاہتی ہے, عوام دشمنی, کراچی دشمنی, سندھ دشمنی چاہتی ہے, پاکستان دشمنی چاہتی ہے, کہ عوام کے مینڈیٹ کو تسلیم کرنا چاہتی ہے. اب کوئی دو رائے بیچ میں موجود نہیں ہے. دیکھیں تجربات بہت ہیں. سن 70 میں مینڈیٹ تسلیم نہیں کیا, ملک ٹوٹ گیا. ملک توڑنا گوارا کر لیا لیکن عوام کا مینڈیٹ تسلیم نہیں کیا. یہ موقع ہے کہ پیپلز پارٹی اب اپنی اس سرشت کو چھوڑے اور اس کو کھلے دل سے تسلیم کر لے. ہم تو یہ کہنا چاہتے ہیں کہ جو انتخابات ہوئے بلدیاتی, اس میں آج بھی اگر آپ کیلکولیشن کریں گے تو جماعت اسلامی اور پی ٹی آئی کے اگر ووٹس ملا لیں تو یہ 70% کے قریب ہیں, اور پیپلز پارٹی کے ووٹ 25% سے بھی کم ہیں. اسی طرح سیٹوں کی بات جہاں تک ہے تو حلقہ بندیاں تو پیپلز پارٹی نے کی, حکومت نے سندھ نے کی. الیکشن کمیشن کا تو سارا رول ہمارے سامنے آ گیا. تو اس میں پیپلز پارٹی جن سیٹوں پہ کامیاب ہوئی ہے اس کا ایوریج 15 سے 20 ہزار ووٹوں والے حلقے ہیں, اور جہاں جماعت اسلامی جیتی ہے وہ 45 ہزار ایوریج والے حلقے ہیں. آپ اسی سے اندازہ کر لیں کہ وہ کہاں جیتے ہیں اور ہم کہاں جیتے ہیں. نمبر آف سیٹس میں بھی دیکھ لیجئے. اس کے باوجود پورا نہیں پڑا تو انہوں نے نتیجے بدلے, قبضے کیے. پھر بھی پورا نہیں پڑا تو آر او کے ذریعے سے بدلا, ریکاؤنٹنگ میں بدلا, اور ضمنی انتخاب میں کم از کم 4 نشستوں پر قبضہ کیا ہے, جس میں آر او کے ذریعے بھی بدلوایا ہے اور دھاندلی بھی کی ہے, جعلی ووٹنگ کروائی ہے, اور ہر چیز ہم نے بالکل 2-2-4 کی طرح الیکشن کمیشن میں جمع بھی کروا دی ہے. وہ نہیں مانیں گے تو عدالت جائیں گے. تو اس لیے یہ سب کچھ کرنے کے بعد بھی جب نمبر پورے نہیں ہوئے تو اب تسلیم کر لیں. وہ تسلیم کریں گے تو ہمیں بھی کسی کو پتھر نہیں مارنا, گولی نہیں چلانی. اسی شہر میں رہنا ہے, اسی صوبے میں رہنا ہے, اسی ملک میں رہنا ہے. تو تسلیم کرو اور کنٹریبیوشن کرو کسی اچھے کام میں.
حکومت کی طاقت کو عوام کی بھلائی کے لیے لگاؤ، لوگوں کا راستہ روکنے کے لیے نہیں لگاؤ، اس لیے نہیں لگاؤ کہ تم قبضہ کر کے مینڈیٹ حاصل کرو۔ اور اب ایسا ہم نہیں کرنے دیں گے انشاءاللہ، اور ہم پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ مل کر اپنے اس مینڈیٹ کے تحفظ کے لیے آئندہ کا لائحہ عمل بھی طے کریں گے انشاءاللہ۔ اس لیے میں پوری کراچی کے عوام کو خاص طور پر مبارکباد دیتا ہوں کہ چیزیں اپنی صحیح ڈائریکشن میں جا رہی ہیں۔ بڑا صبر آزما یہ کام ہے، جد و جہد طویل تر ہے، لیکن جد و جہد کے نتیجے میں ہی راستے کھلتے ہیں، مایوس ہو جانے سے راستے بند ہو جاتے ہیں، اور پھر کوئی پوچھنے والا بھی نہیں ہوتا۔ اس لیے جماعت اسلامی ہر طرح کے حالات کو فیس کر رہی ہے، اور انشاءاللہ عوام نے جو مینڈیٹ ہمیں دیا ہے اس کا تحفظ بھی اور اس کے مطابق انشاءاللہ ڈیولپمنٹ بھی کریں گے۔ لوگ ہم سے سوال کرتے ہیں، اور ہو سکتا ہے کہ آپ کے سوال آج بھی موجود ہوں کہ ان حالات میں اگر آپ کامیاب ہو جائیں گے تو فنڈز کیسے آئیں گے، فلاں کیسے ہوگا۔ میں ایک مرتبہ پھر یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہمارا کراچی کے عوام سے یہ وعدہ تھا الیکشن سے پہلے بھی کہ اپنے اختیار سے زیادہ کام کریں گے، اور باقی اختیار، قانونی اختیار، آئینی اختیار چھین کر لیں گے انشاءاللہ تعالی۔ اپنا کام پورا کریں گے، روئیں گے نہیں، جد و جہد کریں گے۔ سپریم کورٹ کا فیصلہ موجود ہے، آئین کی آرٹیکل 140A کے مطابق تمام انتظامی، سیاسی اور مالیاتی اختیارات منتقل ہونے چاہیے بلدیاتی حکومتوں کو، اور وہ بلدیاتی حکومت چاہے کراچی کی ہو، حیدرآباد کی ہو، لاڑکانہ کی ہو، جیکب آباد کی ہو۔ سندھ کے عوام کا یہ حق ہے کہ بلدیاتی اداروں کو امپاور کیا جائے، آئین کے مطابق ہے، قانون کے مطابق ہے، سپریم کورٹ کے فیصلے کے مطابق ہے۔ تو اس کے لیے ہمارے پاس آئینی اور قانونی راستہ بھی ہے، کورٹ میں آلریڈی اس حوالے سے ہماری پٹیشن موجود ہے، اور ساتھ ساتھ ہم جمہوری طریقے سے کریں گے، پرامن بات چیت سے مسئلہ حل ہو جائے تو سب سے اچھی بات ہے، ورنہ جو طریقہ بھی ہو سکتا ہے اس کو اختیار کر کے ہم انشاءاللہ تعالی عوام کے اس حق کو عوام کو دلائیں گے انشاءاللہ، اس کی پوری کوشش کریں گے، روئیں گے نہیں۔ اور پھر یہ بات بھی سمجھنی چاہیے کہ دنیا میں اگر کسی کے پاس اختیار ہے، اقتدار ہے، تو وہ ان لمیٹڈ نہیں ہوتا، اور وہ اختیار اور وہ اقتدار جو سہاروں پر ہو، بعض اوقات اسٹیبلشمنٹ کے سہاروں پر ہوتا ہے، تو وہ تو ویسے بھی جو ہے وہ ترجیحات بدلنے سے اختیار بدل جاتا ہے، اقتدار بدل جاتا ہے اگر کسی سہارے پہ آپ کھڑے ہوتے ہیں۔ آج سے 2 سال پہلے کے حالات آج نہیں ہیں، آج سے 6 سال پہلے کے حالات آج سے 2 سال پہلے نہیں تھے۔ وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ، اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ انسانوں کے درمیان یہ دن گردش کرتے رہتے ہیں، جو صحیح راستے پر چلتا ہے، جو اصول پہ کھڑا ہوتا ہے، جو بے ایمانی نہیں کرتا، جو حق اور انصاف کی بات کرتا ہے، جو دیانت سے کام کرتا ہے، بالآخر فتح اس کی ہوتی ہے۔ اس لیے اگر کوئی نعوذ باللہ خدا سمجھنے لگے اپنے آپ کو کہ ہم عطا کریں گے تو کراچی میں کام ہوگا، اور ہم عطا نہیں کریں گے تو نہیں ہوگا، تو یہ اس کی بھول ہے۔ طریقے کے ساتھ بات چیت کرو اور ہمارے اختیارات ہمیں منتقل کرو۔ بہرحال جیسے جیسا مرحلہ آئے گا ہم پرامن طریقے سے انشاءاللہ تعالی ان تمام مراحل کو عبور کریں گے، اور انشاءاللہ یہ شہر پھر سے تعمیر و ترقی سے ہمکنار ہوگا، ہمارا صوبہ پھلے گا پھولے گا، ہمارا ملک پھلے گا پھولے گا انشاءاللہ۔ بہت شکریہ۔ اختیارات تو کم ہے، آپ یہ کہتے ہیں کہ آپ اپنے اختیارات لیں گے، لیکن یہاں پر مینڈیٹ کا تحفظ کرنا مشکل ہو گیا ہے، تو کس طرح سے؟ کیونکہ پیپلز پارٹی تو آئے روز مختلف قوانین لے کر آ رہی ہے، اور میئر کے پاس تو کچھ بچے گا بھی نہیں، تو پھر کیسے آپ اس کو مینیج کریں گے؟ دیکھیں، آج تک کی تاریخ میں جو کچھ ہوا، پیپلز پارٹی تو بلدیاتی الیکشن کرانا ہی نہیں چاہتی تھی نا، اور جب مارے باندھے اس نے اس کا اعلان کیا تو 4 مرتبہ ملتوی کیے، تو کوئی آخری دن تک لوگ پوچھتے تھے حافظ صاحب انتخاب ہوگا؟ تو آپ کو یاد ہے میں کیا کہتا تھا؟ انشاءاللہ ہوگا۔ یہ کب تک بھاگیں گے؟ ہم پیچھے پیچھے بھاگ رہے ہیں۔ انتخاب ہو گیا، اللہ تعالیٰ نے ہمیں کامیابی دے دی، وہ جو کچھ بھی انہوں نے کیا ہے ہم اس کا تحفظ کر رہے ہیں۔ ابھی 6 سیٹیں جو پینڈنگ میں وہ بتائیں نا مجھے، کوئی سوچ سکتا ہے اس وقت جو سندھ حکومت کی طاقت ہے اور الیکشن کمیشن جو ان کی A ٹیم بنا ہوا ہے، اس میں یہ 6 سیٹیں بچ سکتی تھیں؟ لیکن اسلام آباد ہائی کورٹ میں ہم گئے، الیکشن کمیشن کے فیصلے کے خلاف جو انہوں نے پیپلز پارٹی کا لکھا ہوا فیصلہ سنایا، وہاں اسٹے ملا، اور اسٹے ملنے کے بعد الیکشن کمیشن کا فیصلہ سیٹ اسائیڈ ہوا، کالعدم ہوا، تو اس میں آگے کا لائحہ عمل نہیں تھا، تو انہوں نے کوشش کی کسی طرح سے نوٹیفائی کروا دیں۔ ہم ہائی کورٹ انٹرا کورٹ میں گئے،
اور ابھی وہ سیٹ نوٹیفیکیشن انہوں نے ہولڈ کیا ہوا ہے, سسپینڈ کیا ہوا ہے. انشاءاللہ یہ 6 سیٹیں کراچی کے عوام کو واپس ملیں گی جو قبضہ کیے, جس میں 7,000 کو ہرا دیا گیا اور 1200 والے کو جتوا دیا گیا, وہ ملیں گی. کوئی سوچ سکتا تھا؟ کوئی سوچ سکتا تھا کہ ان حالات میں کہ جب پارٹیوں کی یہ پوزیشن ہو گئی ہو اس طرح سے, تو اس میں یہ پیش رفت ہو سکتی ہے؟ ہوا ہے. تو سب کچھ ان کے ہاتھ میں نہیں ہوتا, جن کے پاس اختیار اور طاقت ہو. اللہ کی ذات بہت بڑی ہے. آپ سچ کے ساتھ کھڑے ہوں, حق کے ساتھ کھڑے ہوں, راستے بنتے ہیں. تو اللہ نے چاہا تو ہم اپنے مینڈیٹ کا تحفظ بھی کریں گے اور انشاءاللہ اس شہر کو اس کی اصل کی طرف لوٹائیں گے. اس کے لیے سارے کہیں گے پی ٹی آئی پر تمام زیادہ الزامات ہیں, پی ٹی آئی کی قیادت پر الزامات ہیں, پی ٹی آئی کے جو اس وقت سندھ کے خاص طور پہ جو مختلف نمائندے ہیں ان کے خلاف مقدمات درج ہیں اور وہ لوگ ابھی کہیں بھی نظر نہیں آ رہے, وہ اوائڈ کر رہے ہیں کہ جانے سے کہ وہ گرفتار نہ کریں. تو آپ ان لوگوں کو کیسے لے کر آئیں گے وہاں تک؟ کیا وہ پہنچ پائیں گے ووٹ دینے تک؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ وہ ایک سیریس مسئلہ ہے کہ جن لوگوں کو جن پر چھاپے پڑ رہے ہیں, لاپتہ کیا ہوا ہے یا گھروں پہ موجود نہیں ہیں, وہ کیسے آئیں گے. ہم نے الیکشن کمیشن کو کل خط لکھا ہے اور پی ٹی آئی نے پٹیشن فائل کی. ہم نے خط لکھا ہے کہ یہ جو ابھی چیئرمین کے حلف اور اس کے بعد ریزرو سیٹس ہیں, اس کو تھوڑا آگے بڑھائیں. اس کو آگے بڑھائیں گے اور صورتحال سیٹل ڈاؤن ہو, اور یہ تمام ادارے, ریاستی ادارے جس میں پولیس بھی شامل ہے اور ریاستی ادارے بھی شامل ہیں, رینجرز بھی شامل ہے, آئی ایس آئی بھی, ایم آئی بھی, یہ سب اس کو انشور کریں کہ یہ جمہوری پروسیس ٹھیک طریقے سے ہو. جب یہ اپنی رپورٹ دیں کہ یہ جمہوری پروسیس جس میں حق رائے دہی جو کامیاب ہوا ہے عوام کے ووٹوں سے, اس کا یہ حق ہے کہ وہ پرامن طریقے سے ووٹ کاسٹ کرے میئر کے لیے, یہ حق دینا حکومت کی, آئی ایس آئی کی, ایم آئی کی, رینجرز کی, پولیس کی, آئی بی کی, ایف آئی اے کی, سب کی ذمہ داری ہے. الیکشن کمیشن کی تو ہے ہی. اب میں الیکشن کمیشن کی شان میں کیا بیان کروں. اس کا کام ہے کہ ان سب اداروں کو آن بورڈ لے کر یہ ماحول پیدا کرے جس میں لوگ اپنا ووٹ ڈال سکیں. تو وہ اگر اپنا نہیں کر رہا تو ادارے تو کم از کم اپنا ایک رول ادا کریں. ہم یہ کام کریں گے. تو اس لیے ہم نے الیکشن کمیشن سے کہا ہے کہ اس کو آگے بڑھائیں. اگر الیکشن کمیشن نے یہ کام نہیں کیا تو جو پٹیشن پی ٹی آئی کی ہم اس میں انٹروینر بھی بن سکتے ہیں اور ہم نئی فریش پٹیشن بھی فائل کر سکتے ہیں. تو ہم یہ چاہتے ہیں, کوئی اس میں ڈر اور خوف کا مسئلہ نہیں ہے. جمہوری پروسیس کو شفاف بنانے کے لیے یہ ضروری ہے کہ جہاں 2.5 سال تو آپ نے کرایا نہیں اور اب پیٹ میں مروڑ اور آؤ کہ یار 3 دن میں نہیں ہوا تو جمہوریت کو خطرہ ہو جائے گا. تو یہ سب جانتے ہیں کہ آپ کو یہ مروڑ کیوں ہو رہا ہے, سب جانتے ہیں. اس لیے ہم کورٹ سے انشاءاللہ یہ ریلیف لے لیں گے اور اللہ نے چاہا تو یہ چیزیں ٹھیک ہو جائیں گی. جناب اب ان سے اس کے بعد پہلے ہی کر لیں. آپ نے مینڈیٹ بات کی 71 کا بھی حوالہ کیا, لیکن 2018 کے بعد سے جو بھی جماعتیں ہیں, چاہے پی ایم ایل این ہو, اس نے بھی مینڈیٹ کی چوری کا الزام لگایا. اس کے بعد کراچی سے ایس پی نے بھی لگایا, اب پی ٹی آئی بھی لگا رہی ہے کہ ان کو مینڈیٹ نہیں دیا گیا. اس کے بعد جو کچھ ہوا 8 مئی کو آپ کے سامنے ہے. لیکن ان تمام تر صورتحال میں, چاہے آپ تھوڑا سا ماضی کی طرف بھی جائیں, 71 ہو, 12 مئی ہو, 18 اکتوبر ہو, جو کچھ بھی ہوا یقیناً سہولت کاری مختلف اداروں کی بھی رہی ان تمام تر واقعات میں, اور 8 مئی کے واقعات میں. لیکن ماضی میں بھی ان تینوں واقعات کا ملبہ سول لوگوں نے, سیاستدانوں نے اٹھایا. آپ کیا سمجھتے ہیں آج بھی مینڈیٹ چوری ہونے کا ملبہ صرف اور صرف سیاستدان ہی اٹھائیں گے؟ اتنا مشکل سوال آپ نے کیا ہے کہ اس کے آخر مجھے آپ کی اس والی بات کی اتنی سمجھ میں نہیں آئی. میں نے تو بہت صاف بات کی ہے. سن 70 میں انتخاب ہوئے تھے پاکستان میں, پہلے عام انتخابات, اور اس میں ظاہر تفصیلی بات ہے یہ, اور سب کو معلوم ہے کہ اکثریتی پارٹی جو کچھ بھی تھا وہ عوامی لیگ تھی, اور بنگلہ دیش جو اب بن گیا وہ مشرقی پاکستان تھا. تو اکثریت کے مطابق ان کی حکومت بننی چاہیے تھی. ہمارے سارے اختلافات تھے ان کے ساتھ, لیکن ہم اور جماعت اسلامی, میں آپ کو تاریخ کے جڑوں کو ذرا جھانکیں تو عجیب سی بات ہے, جو جمہوری اپنے آپ کو کہتے ہیں ان کا حال تو دیکھیں. جماعت اسلامی نے بنگلہ دیش جو اب بن گیا مشرقی پاکستان تھا, 162 اگر سیٹیں تھیں تو 161 سیٹوں میں ہم سیکنڈ نمبر پہ تھے. اس لیے کہ پیپلز پارٹی نے جو اپنے آپ کو بہت بڑی جمہوری جماعت وفاق کی علامت کہتی تھی, تو اس وقت تو وفاق میں مشرقی اور مغربی دونوں پاکستان تھے نا, ایک کینڈیڈیٹ بھی کھڑا نہیں کیا تھا 162 سیٹوں پہ, ایک کینڈیڈیٹ بھی کھڑا نہیں کیا. پہلے ہی دماغ موجود تھا ان کا. اسی طرح عوامی لیگ نے یہاں پر چند کینڈیڈیٹ کھڑے کیے تھے. اس کا مطلب ان کو بھی پتا تھا کہ ہم یہاں پر نہیں, تم وہاں پر نہیں. پھر جب وہ اکثریت میں آ گئے تو ان کا کام تھا کہ اس مینڈیٹ کو تسلیم کریں. ہمیں معلوم ہے کہ اس کے کریکٹر حمود الرحمان کمیشن کی رپورٹس میں موجود ہیں. اس میں فوج کا بڑا رول تھا, جنرل یحییٰ خان کا بڑا رول تھا. لیکن جو سیاسی لوگ ہوتے ہیں ان کو تو سامنے آنا چاہیے نا. ان سیاسی لوگوں نے یہ کیوں کہا
کہ جو جائے گا ڈھاکہ میں اس کی ٹانگیں توڑ دوں گا. سب جگہ اختلاف اتفاق اپنی جگہ. جب آپ اکثریت کو تسلیم نہیں کیا, آپ نے ملک توڑنا قبول کر لیا, اور آپ نے اس پاکستان کے فریم ورک میں موجود جو اکثریتی پارٹی تھی اس کی اکثریت بلکہ اجلاس بلانا بھی وہاں پر گوارا نہیں کیا ڈھاکہ میں, تو میں نے اس کی نشاندہی کی ہے. تو تاریخ سے سبق سیکھیں, چلیں کراچی سے آغاز کر دیں اور یہاں مینڈیٹ تسلیم کر لیں. ظاہر ہے ہمیں یہی رہنا ہے نا پارٹیوں کو, پیپلز پارٹی ہو, جماعت اسلامی ہو, کوئی بھی ہو. تو اس لیے جو جب سیاسی لوگ ہیں فرنٹ پہ تو وہی ہوتے ہیں, اور اگر پشت کے اوپر کوئی ادارہ موجود ہے تو اس کی رپورٹ بھی موجود ہے. تو اس لیے ان سیاسی لوگوں کو جب وہ فرنٹ پر وہ ہوتے ہیں یا تو وہ چھوڑ دیں یا پھر اس پورے ملبے کو قبول کریں. کم از کم اپنے طرز عمل سے تو یہ بتائیں نا کہ ہم صحیح راستے پر ہیں. تو آج پیپلز پارٹی کا امتحان ہے, وہ کریکشن کر لے اپنی اور وہ مینڈیٹ تسلیم کر لے, تو بیٹھ کر بات چیت کریں گے, کوئی مسئلہ تھوڑی ہے. اب ان کی ایک ان کی دیکھیں بھائی, بات یہ ہے کہ اس وقت بلدیاتی انتخاب ہوا. بلدیاتی انتخاب میں جماعت اسلامی شہر کی سب سے بڑی جماعت بنی, ووٹ کے لحاظ سے بھی, سیٹوں میں بھی تھی, وہ میں نے تفصیل بتا دی. سیکنڈ بڑی جماعت پاکستان تحریک انصاف, تیسری جماعت بہت دور جا کے پاکستان پیپلز پارٹی. ابھی کیا کسی عدالت نے, کسی قانون نے کسی بھی الزام کو یہ کہہ دیا ہے کہ جناب یہ اس الزام کے نتیجے میں یہ جرم ثابت ہو گیا ہے؟ الزام تو سپریم کورٹ پہ حملے کا نون لیگ کے اوپر بھی ہے, الزام تو مولانا پہ بھی آ گیا کہ انہوں نے کیوں آ کے اٹیک کیا تھا سپریم کورٹ پہ. اگر یہ پارٹی یہ کہتی ہے, پاکستان تحریک انصاف ان تمام واقعات کی مذمت کر رہی ہے, اور ہم بھی کر رہے ہیں, پاکستان کا ہر بچہ کر رہا ہے, کسی بھی صورت میں کور کمانڈر آفس پر حملہ نہیں ہونا چاہیے تھا, ہم تحقیقات کا مطالبہ کر رہے ہیں, عمران خان بھی کر رہے ہیں, سب لوگ کر رہے ہیں, اور ہم کہتے ہیں شفاف تحقیقات کو انشور کیا جائے. اور ہم تو یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ بھائی ایسی صورتحال میں لوگ پہنچ کیسے گئے, ہر دائرے میں دیکھنا چاہیے نا کہ یہ ہوا کیا ہمارے ملک کے ساتھ. یہ تو دشمن اس سے فائدہ اٹھا رہا ہے. دشمن نے جو ہے وہ شادیانے بجائے, بھارت کا میڈیا بغلے بجانے لگا کہ پاکستان میں ایک کور کمانڈر آفس کے اوپر حملہ ہو گیا. یہ مسئلہ صرف کور کمانڈر کا اور فوج کا تو نہیں ہے, یہ تو ہمارے ملک کی سالمیت کے حوالے سے سوال پیدا ہوا نا. تو یہ تو بڑا سیریس سوال ریاست پاکستان کے لیے بھی ہے, اور یہ پولیٹیکل پارٹیز کے لیے بھی ہے. تو اس پوزیشن پر یہ کہاں سے ہو گیا کہ ایک پولیٹیکل پارٹی جو پولیٹیکل پارٹی ہے, اس پولیٹیکل پارٹی جو اس واقعے کی آفیشلی مذمت کر رہی ہے, تحقیقات کا مطالبہ کر رہی ہے, اس پارٹی کے بارے میں یہ کہہ دیا جائے اس سے ملے تو ریاست سے دشمنی ہے. ریاست سے دشمنی کیسے لی جا سکتی ہے؟ ریاست بھی پاکستان کے تحفظ کی ذمہ دار ہے نا. اور ہم بھی, جماعت اسلامی کو تو کوئی بھی نہیں بتایا کہ پاکستان کا تحفظ کیسے ہوتا ہے. الحمدللہ جماعت اسلامی نے پاکستان کے تحفظ کے لیے خون دیا ہے, جانیں دی ہیں, لہو بہایا ہے. یہ کریکٹر کوئی بھی لا کر دکھا دے. تو ریاست پاکستان اور پاکستان کی بقا, پاکستان کی محبت, حب الوطنی الحمدللہ رچی ہوئی ہے, بسی ہوئی ہے جماعت اسلامی کے ایک ایک کارکن میں. اور اس کے لیے کسی نہ اکیڈمی کی ضرورت ہے, نہ کسی اور ادارے کی ضرورت ہے. الحمدللہ ہمارے تربیتی نظام میں ہمیں گھٹی میں یہ پلایا جاتا ہے کہ یہ ملک پاکستان اسلام کے نام پر حاصل کیا گیا ہے, اس کا تحفظ ہم مسجد کی طرح کرتے ہیں. تو جب ہماری تربیت اس نہج پہ ہے تو ہمیں کسی نہ ادارے کی ضرورت ہے, نہ اکیڈمی کی ضرورت ہے, نہ کسی سرٹیفکیٹ کی ضرورت ہے. اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ تمام ادارے بھی اس بات کو اچھی طرح جانتے ہیں کہ کراچی میں بلدیاتی انتخابات میں جماعت اسلامی کی جو پوزیشن ہے اس میں میئر جماعت اسلامی کا بننا چاہیے, اور یہ حق جماعت اسلامی کا ہے کہ وہ جس پارٹی کے ساتھ چاہے ملے, اور اس پارٹی کا یہ حق ہے کہ وہ جس کی چاہے حمایت کرے. جمالی صاحب, صوبائی اسمبلی یا قومی جہاں حکومتیں بنتی ہیں وہ سیٹوں کی تعداد کی بنیاد پر بنتی ہے, ووٹوں کی تعداد کی بنیاد پر کبھی بھی نہیں بنتی. جس پارٹی کے پاس زیادہ سیٹیں ہوتی ہیں وہی حکومت بناتی ہے. قومی اسمبلی میں ویسے ہوتا ہے, صوبائی میں یہاں بھی ایسے ہی ہوگا نا, جس کے پاس سیٹیں زیادہ ہوں گی. جی پی ٹی آئی اور آپ کے پاس سیٹیں زیادہ ہوں گی تو آپ حکومت بنا سکیں گے. اگر اس پارٹی کے پاس سیٹیں زیادہ ہوں گی تو وہ حکومت بنائے گی. تو ایک تو یہ آپ نے خود بات کی کہ آپ خود مطالبہ کہہ رہے ہیں کہ پہلے تو آپ کہہ رہے تھے کہ جلدی الیکشن ہونے چاہیے, اب آپ خود ہی کہہ رہے ہیں کہ اس میں تاکید کیا جائے. لیکن یہ تو فیکٹ ہے نا کہ بہت سارے ایف آئی آر درج ہیں پی ٹی آئی کے چیئرمینوں اور کاؤنسلرس کے خلاف. وہ جب حلف اٹھانے ہی نہیں آئیں گے تو آپ کی تعداد کہاں سے بڑھے گی؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ میں
میں نے حقائق بیان کیے نمبر آف ووٹس اور نمبر آف سیٹس کے، ٹھیک ہے. یہ بھی تو جمہوریت کے خلاف بات تھی نا کہ حلقہ بندیاں ایسی کرو کہ جس سے آپ زبردستی اپنے نمبرز کو بڑھا لو. یہ تو غلط تھا نا. بہرحال ہم نے کڑوا گھونٹ اس لیے پیا کہ یہ الیکشن ہی نہیں کرانا چاہ رہے تھے. ہم نے اس چیلنج کو قبول کیا اور اس چیلنج میں ہم نے پیپلز پارٹی کو پھر بھی ہرا دیا نا. ہماری سیٹیں زیادہ تھیں. وہ آپ کے علم میں ہے نا کس طرح سیٹیں تبدیل ہوئی ہیں، آپ کے علم میں ریکاؤنٹنگ کیسے ہوئی ہے. ٹھیک ہے، آپ یہ کہیں گے آپ کا الزام ہے، تو وہ الزام ہم ٹریبونل میں گئے ہوئے ہیں، ہم ہائی کورٹ میں گئے ہوئے ہیں، ہم الیکشن کمیشن میں گئے ہوئے ہیں، اس کا بھی تحفظ کریں گے. ابھی تک 6 سیٹیں ہولڈ ہیں، ٹھیک ہے. اب اس کے بعد جب یہ ہم 2 پارٹیوں کا اشتراک ہو گیا تو اس کے بعد تو نمبر آف سیٹس میں بھی ہم زیادہ ہو گئے نا. تو اب تو پیپلز پارٹی کو یہ تسلیم کر لینا چاہیے. اور ایسا انوائرمنٹ، آج وہ انوائرمنٹ ایسا پیدا کر دیں تو آج الیکشن کرا دیں آپ. ہمارا تو مطالبہ یہ تھا کہ الیکشن کراؤ، لیکن جب آپ الیکشن کا وقت آئے تو اس وقت جو ہے وہ آپ ایسا ماحول پیدا کر دیں کہ کوئی اپنی رائے ہی نہ دے سکے. تو اس کو وہ انوائرمنٹ پیدا کرنا الیکشن کمیشن کی ذمہ داری ہے، حکومت کی ذمہ داری ہے اور اداروں کی ذمہ داری ہے. وہ انوائرمنٹ نہیں ہے تو میں تو نہیں کہہ رہا 1 سال کے لیے آگے بڑھا دو، میں تو کہتا ہوں چند دن آگے بڑھاؤ اور اس پر بیٹھ کر کوئی ورکنگ انوائرمنٹ پیدا کرو اور کرا دو الیکشن. میں تو یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ اس کو انلمیٹڈ بڑھا دیں جس طرح حکومت کر رہی تھی. جی آپ نے کہا پیپلز پارٹی ہمارا مینڈیٹ تسلیم کرے، کیا آپ پیپلز پارٹی کا جو بھی نتائج ہیں پیپلز پارٹی کا مینڈیٹ تسلیم کرتے ہیں؟ اور دوسرا پی ٹی آئی کا تو آپ کی حمایت کا اعلان کریں، کیا آپ سر نون لیگ کی سیٹیں ہیں ان سے یا دیگر 1-2 اور ہیں ان سے ہی بات کریں گے، یہ کیا ہوگا؟ دیکھیں، جب یہ الیکشن ہوا 15 جنوری کو، تو 15 جنوری کو حلقہ بندیوں کے مسئلے کے علاوہ اور وہ جو حکومت کا انفلوئنس ہوتا ہے ایڈمنسٹریٹر لگانا یہ وہ، اس سب کے علاوہ، اس سب کو اگر آپ ہٹا دیں تو اس کے بعد ہم نے یہ تسلیم کیا تھا کہ جو جینوئنلی نمبرز کے اعتبار سے، ووٹوں کے اعتبار سے فارم 11 کے مطابق جیت گیا ہے، چاہے وہ پیپلز پارٹی ہو یا کوئی بھی، ہم اس کو تسلیم کرتے ہیں. میں یہ نہیں کہتا کہ ہم پیپلز پارٹی کی کسی ایک سیٹ کو بھی تسلیم نہیں کرتے. ابھی ضمنی انتخاب میں ہم نے 3 سیٹوں کا کہا نا کہ آپ جیت گئے، 4 پہ آپ نہیں جیتے تھے مزید، تو اس پر ہم نے کہا نہیں جیتے ہیں. جو جائز بات ہے وہ ہم کریں گے. ہم نہیں کسی کے مینڈیٹ کو یہ کہتے کہ ہم تسلیم نہیں کرتے. جو کچھ بھی ہے یہ لوگوں کا معاملہ ہے کہ وہ پورے پارٹی کے پورے کام کو دیکھیں، اور اگر پھر بھی رائے دے رہے ہیں تو ہم مانتے ہیں، اس ظاہر جمہوریت میں یہی ہوگا. تو ہم پیپلز پارٹی کا جو جینوئن مینڈیٹ ہے، جو بھی ہے جیسا بھی ہے، اس کو ہم تسلیم کرتے ہیں. لیکن وہ آپ نتیجے بدل کے، وہ نتیجوں والی بھی تو ہم نے کارگورائی ساری میڈیا کے سامنے سنائی ہے نا، ایک فارم دکھایا ہے نا. تو اس کے بعد اگر آپ اپنے نمبر بڑھانا چاہتے ہیں تو اس کو تسلیم نہیں کیا جائے گا. تو اس لیے ہم ان کے جینوئن مینڈیٹ کو تسلیم کرتے ہیں، وہ ہمارے جینوئن مینڈیٹ کو تسلیم کریں. آپ سیاسی گفتگو ہو رہی ہے، پولیس حکام کہتے ہیں کہ بھائی جو ایف آئی آر میں نامزد ہے بلدیاتی ماننے کا اس کو گرفتار کریں گے. ابھی کچھ دیر بعد پریس کانفرنس ہو رہی ہے، پی ٹی آئی والوں کی اکثریت جو ہے وہ چھوڑنے کا تبدیلی ہے وہ بھی کر رہی ہے اور گرفتاریاں بھی ہوں گی. اس کے علاوہ آپ کا پلان کیا ہے؟ کیسے ووٹ ڈالنے لے کے آئیں گے؟ کیا ہے کریں گے؟ نہیں دیکھیں، ابھی تو آج تو ان کی طرف سے واضح طور پر یہ اعلان آیا ہے نا. یہ کیا پاکستان میں کوئی بھی آدمی ایسا ہے، کوئی ایک پولیٹیکل ورکر جس کو ذرا سی بھی سیاسی سمجھ بوجھ ہے کہ ان حالات میں جو لوگ پارٹیاں بدلتے ہیں وہ کتنی جینوئن ہوتی ہیں؟ کوئی جانتا ہے؟ مطلب کسی بھی سیاسی ورکر سے، چاہے وہ پیپلز پارٹی کا ہی کیوں نہ ہو، آپ جا کر پوچھ لیجئے تو وہ آپ کو بتا دے گا کہ یہ لوگ پارٹیاں کیوں بدل رہے ہیں اور اس موقع پر ایسا کیوں ہو رہا ہے. تو اس لیے یہ بات تو ظاہر ہے بہت آبویس ہے کہ ان حالات میں کچھ لوگ جو ہیں وہ حالات کا سامنا کر پاتے ہیں، کچھ لوگ اس کے آگے سپر ڈال دیتے ہیں اور وہ پھر پارٹیاں بدلنے کا اعلان کرتے ہیں. لیکن سب جانتے ہیں کہ یہ کوئی جینوئن عمل نہیں ہے. تو ہم اس وقت اس مسئلے پر بات نہیں کر رہے. ہم تو یہ کہہ رہے ہیں کہ جو کنڈیوسو انوائرمنٹ کہلاتا ہے وہ پیدا کرنے کی کوشش کی جائے کہ جس کے نتیجے میں سب لوگ اس غم سے آزاد ہو جائیں کہ وہ گرفتار کر کے اندر کر دیے جائیں گے اور اس ووٹ کی پاداش میں وہ کہیں پھینک دیے جائیں گے. اس غم سے آزاد کرنا الیکشن کمیشن کی ذمہ ہے. جہاں تک پولیس کی بات ہے تو پولیس تو وہی کہے گی جو پیپلز پارٹی کہے گی. بدقسمتی ہے ہماری. حالانکہ پولیس کو امپارشل ہونا چاہیے، پولیس میں اچھے افسران بھی موجود ہیں، ان کو اس موقع پر سامنے آ کر اپنا رول ادا کرنا چاہیے اور وہ اسے کسی پارٹی کا ورکر نہیں بننا چاہیے، حکومت کی نمائندگی نہیں کرنی چاہیے. پولیس خود ایک ادارہ ہے جس کو ان بائزڈ ہونا چاہیے. جی 9 مئی کی صورتحال میں بھی آپ کی ملاقات ہو رہی تھی تحریک انصاف سے، جب یہ سب تمام صورتحال ہوئی تو آپ کیا سمجھتے ہیں اس صورتحال کی گرفتاریوں کو ہٹا دوں
تو جماعت اسلامی کی ووٹ تو ہمیشہ سے لوگ کہتے ہیں کہ پکی، کیا پی ٹی آئی کے ووٹ ان کی جو چیئرمین ہیں وہ آپ سمجھتے ہیں کہ اتنے مضبوط تھے کہ وہ پیپلز پارٹی کی طرف نہیں جاتے؟ اگر اس اکثریت کو آپ دیکھیں تو آپ 86 میں ہیں، وہ 99 پہ ہے پیپلز پارٹی والے، اور 41 جو ہے وہ پی ٹی آئی کے پاس ہے، تو اور آدھے بھی پیپلز پارٹی کے ساتھ جاتے ہیں، تو آپ کی اکثریت کہاں کھڑی؟ دیکھو بھائی، اس طرح تو آپ کہہ دیں کہ 40 کے 40 وہاں چلے جاتے ہیں تو آپ کی اکثریت کہاں کھڑی ہے؟ آپ کہہ دیں جماعت اسلامی کے 87 وہاں چلے گئے تو کہاں کھڑی ہے؟ یہ بات تو ہو ہی نہیں رہی نا، اس وقت تو نمبرز پہ بات ہوگی۔ نمبرز میں جماعت اسلامی اور پی ٹی آئی زیادہ ہے۔ اب اگر کوئی کالک ملنا چاہتا ہے، میں نے کہا نا، کوئی کالک ملنا چاہتا ہے کہ لوگوں کو جبر کے ذریعے، لالچ کے ذریعے خریدے یا طاقت کے ذریعے اس کو مجبور کرے، تو یہ جمہوریت پہ کالک ہے، یہ پوری جو ہے وہ اپنی پارٹی کے منہ پہ کالک ہے۔ جو یہ کرنا چاہتا ہے کر لے، ہم اس کا مقابلہ بھی کریں گے انشاءاللہ، جو ہم سے ہو سکے گا ہم تحفظ کریں گے، ورنہ آئینی قانونی جمہوری طریقہ موجود ہے۔ اس وقت کی پوزیشن یہ ہے، اور میں پھر یہ مطالبہ کرتا ہوں کہ حکومت سندھ اور پیپلز پارٹی مینڈیٹ تسلیم کر لے اور ان ہتھ کنڈوں سے باز آ جائے۔ اچھا، آفیسر صاحب ایک سوال ہے کہ جن چیئرمینس کے خلاف بات کر رہے ہیں، کیا آپ ان کا بات کو دفاع کریں گے؟ نہیں، دیکھیں، کسی کی جرم کا دفاع تو ہم نہیں کر سکتے، اگر چاہے وہ جماعت اسلامی کا بندہ ہی ہو، ٹھیک ہے نا؟ سن تو لیں، اب جہاں تک یہ جو غیر قانونی طریقے سے ہو رہا ہے تو اس میں تو ہم ساتھ ہیں، اب ہم مل کر دفاع کریں گے انشاءاللہ۔ ہم نے پی ٹی آئی کے دوستوں سے یہی بات کی ہے کہ جو جینون طریقہ ہے، ہم دونوں مل کر اپنے مینڈیٹ کا تحفظ کرنے کے لیے، اور زبردستی جو لوگوں کو پکڑا جا رہا ہے ان کے حوالے سے ہم اپنا رول ادا کریں گے، ہم ایکسچینج کریں گے نوٹس۔ ابھی تو ظاہر ہے کہ آج اعلان ہوا ہے نا، اب اس کے بعد کی ورکنگ تو اب ہم ظاہر ہے آپ کو بعد میں بتائیں گے، ٹھیک ہے جی؟ آپ نہیں، ناصر شاہ صاحب نے تو یہ بات کہی، مجھے اچھی لگی جتنا میں نے دیکھا تھا۔ انہوں نے کہا کہ اگر جماعت اسلامی اور پی ٹی آئی نے یہ فیصلہ کیا ہے تو ہم اس کو قبول کرتے ہیں۔ میرا خیال ہے کہ ناصر شاہ صاحب کو چاہیے کہ پوری پارٹی کا مزاج بھی ایسے ہی بنائیں تاکہ اچھے طریقے سے ورکنگ انوائرمنٹ پیدا ہو جائے۔ ہو گئی لڑائیاں، بہت جھگڑے ہو گئے، بہت تاریخ کے جھروکوں میں جھانک لیا، لیکن آج سے اگر وہ اس بات کو تسلیم کر لیتے ہیں، بھائی وہ حکومت ہے، وہ بھی ایک بڑی پارٹی ہے اور ان کے پاس بھی پولیٹیکل ورکر ہیں۔ میں تو اس کو نہیں کہتا کہ خدا نخواستہ وہ کوئی لوگ ہی نہیں ہیں ان کے پاس، تو آئیں بیٹھیں بات کریں اور بات کر کے کام کو آگے بڑھائیں، تو اس میں تو ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے۔ اور ہم ہر وقت کراچی کی ڈیولپمنٹ کے لیے، صوبے کی ڈیولپمنٹ کے لیے، ملک کی ڈیولپمنٹ کے لیے ہر کسی سے بات کر سکتے ہیں، لیکن اس کے لیے بنیادی فیصلہ تو خود انہیں کرنا ہوگا کہ وہ مینڈیٹ تسلیم کریں۔ سر، انہوں نے تو یہ بھی کہا کہ دھیالہ میں ہے، یہ بات وہ لگ رہا ہے میرا کہ انہوں نے اپنے جیالے پن کا دائرہ ذرا دوسری پارٹیوں میں بھی ڈال دیا۔